رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 سے 171 تک تلاوت کی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور شرک کا رد تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کی سزا اور عذاب کے مستحق بنتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے برے انجام سے خبردار کیا ہے اور بتلایا ہے کہ وہ جو اس وقت کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنیں گے. قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کا اظہار کریں گے مگر وہ افسوس ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی دوزخ کی آگ سے باہر نکل سکے گا. قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ قرآن موضوع کی نوعیت سے کئی اعتبار سے کبھی عام خطاب کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو. کبھی قرآن خاص خطاب کرتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کبھی کہتا ہے اے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، وغیرہ وغیرہ. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. اصل میں یہاں پر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قانون کی پابندی کا درس دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہے صرف انہیں استعمال کرو، حرام سے بچ جاؤ. اور اگر تم اللہ کے اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو اصل راستے سے بہک کر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ ترقی کے بجائے، روشنی کے بجائے اندھیروں کی گہرائیوں میں پہنچ جاؤں. اب حلال چیز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے شرعاً حلال فرما دیا، اور پاکیزہ چیز وہ ہے جو اپنے آپ میں لذیذ بھی ہو، کیونکہ بدبودار چیز کو کوئی شخص کھانا پسند نہیں کرتا. کسی چیز کی پاکیزگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، اس کے ساتھ کسی کا حق جڑا ہوا نہ ہو، آپ نے کسی سے چھین کر کے وہ نہ کھا رہے ہو. اگلی آیات میں حلال اور حرام کی حکمت اور ان کی چیزوں کی تفصیل آ رہی ہے. مثلا بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طرح اونٹ حلال ہے، شیر حرام ہے. اب بکری اور اونٹ یہ حلال ہونے کے باوجود اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ وہ بھی شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے، ورنہ ایسے جانور کا گوشت استعمال نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں حکم موجود ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ اسی طرح جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ جو جانور اپنے آپ مر گیا وہ بھی حرام ہے، چاہے شریعت نے اجازت دی ہو کہ یہ حلال جانور ہے، لیکن ذبح غیر اللہ کے نام پہ ہوا، اپنے آپ مر گیا، حرام ہے۔ اور ایسی چیزوں کا استعمال جسمانی یا روحانی طور پر نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جن چیزوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی، اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، اس لیے منع فرمایا۔ یہاں جو آگے جو لفظ آ رہا ہے احل لغیر اللہ، اس کی حکمت اگلی آیتوں میں آ رہی ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، چاہے وہ مٹھائی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، گوشت ہو، ان میں اپنے آپ میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ پھل فروٹ ہی تو دیا ہے، مٹھائی تو دی ہے، اپنے آپ میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، مگر اس میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جو روح کو گندا کر دیتی ہے، لہذا ایسی چیز روحانی طور پر نقصان دہ ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایسی مچھلی جو خود مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے وہ مکروہ ہے، حالانکہ مچھلی حلال ہے اور وہ کھا بھی سکتے ہیں، اگر خود مر کر کے پانی پر تیرنے لگی، پھول گئی، کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی، لیکن شریعت نے کہا کہ مت نہ کھاؤ تو اچھا ہے۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ، اب جو کوئی کھائے گا ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے۔ کئیوں کے بارے میں پتا چلا، ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے مچھلی کا گوشت کھایا اور اسی طریقے کی مچھلی کھائی اور 24 گھنٹے کے اندر دنیا سے چلا گیا، کیونکہ وہ گوشت اتنا زہر آلود تھا کہ اس کا سارا خون پیپ میں بدل گیا۔ ایسے ہی حادثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کسی نہ کسی طور پر انسانی جسم کے لیے نقصان دہ، اس لیے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حرام ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کی جائے، مثال کے طور پر ایک شخص چوری کی بکری لا کر ذبح کرتا ہے، اب بکری اپنے آپ میں حلال ہے، اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے، مگر چونکہ وہ چوری کر کے لائی گئی ہے تو چوری نے اس میں خباثت کو اور گندگی کو جنم دے دیا کہ وہ کسی دوسرے کی تھی، اس لیے اس کا کھانا حرام ٹھہرا۔ رشوت کا مال، سود کا مال اسی زمرے میں آتا ہے کہ ایسا مال پاک نہیں رہتا، خبیث ہو جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کو اللہ کے قائم کیے ہوئے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم کو تو ظاہر نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کیوں منع ہے، ہم کیوں نہ کھائے، اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ کہا ہے انہیں کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دعا فرمائے۔ کیا دعا فرمائے؟ کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اطب مطعمک، اپنی خوراک کو پاک بنا لو، یعنی پاک اور حلال غذا استعمال کرو، تکن مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے حلال اور حرام کے قانون کی پابندی لازمی ہے، اس کے برخلاف کرنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار اور شاگرد ہیں، اور یہ تابعین میں سے ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر کسی نے بچے کو ذبح کرنے کی منت مانی، یعنی اپنا بچہ میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، لوگ بلی چڑھاتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ بچے کے بجائے بکری ذبح کر دے، اس کی منت پوری ہو جائے گی، کیونکہ بچے کو ذبح کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اس کے عزائم واضح، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے گروہ میں شامل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے۔
ابلیس کا انسانوں کے متعلق یہ گمان تھا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہے، میں ان کو ہر طریقے سے اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، اور لوگوں کی اکثریت اس کے تابع ہو گئی۔ آپ دیکھو آج بھی گنے چنے لوگ ہوں گے جو بچ کے چلتے ہوں گے، جو شیطان کا نہیں مان رہے، اور قرآن نہیں کہا الا قلیلا، سوائے ایک چھوٹے، اور قرآن نے وہاں بھی کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے خدا کے قانون کی پابندی کی، وہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہے۔ اب فرمائے شیطان کا کام کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بری باتوں، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بری باتوں سے مراد ہے فسق و فجور، گناہ کے کام۔ فحشاء سے مراد ہے شہوت کی باتیں، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، شہوت کی باتوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، اور شہوت کی باتوں کی طرف جانا بہت آسان ہو گیا۔ پہلے ایسی چیزوں کے لیے موقع ڈھونڈے جاتے، مہینوں پر جا کر کے موقع ملتے تھے۔ اب تو جب سے ہتھیار ہاتھ میں آیا ہے ایک، جس کے ہر ایک کے بچے میں، اس کے لیے موبائل کھول کر کے اگلے لمحے بے حیائی کی اور شہوت کی باتیں کرنا اور کسی سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہو گیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ اس قسم کی لغویات میں پڑے رہے اور اللہ کے قانون کی طرف نہ آ سکے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر جانے بوجھے اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دی جائے جو اللہ کے شائع نشان نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھو کہ مشرک لوگ اپنی ساری خرافات اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ ہم یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ بیت اللہ کا طواف بالکل برہنہ، بغیر کپڑے کے ننگے حالت میں کرتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ واللہ امرنا بہا، یعنی اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، سنیے گا، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ طواف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے آج کل اتنے گنہگار ہیں، نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہی بات وہ ویسی ہی ہے۔ حالانکہ شریعت نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ گنہگار ہو تو نماز نہ پڑھو، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ لوٹ کر آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ تو شیطان نے ایسا بہکایا کہ دور کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بغیر کپڑے طواف کرنا شروع کر دیا، اور سورہ اعراف میں آتا ہے کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو اگر کوئی بندہ گنہگار ہے، کسی سے گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، اور اس کو احساس ہے، تو اس کو لوٹ کر کے آ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، سارے گناہ معاف ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں کیسے کروں، لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہی نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے، اللہ ہی نے کہا ہے کہ میری طرف لوٹ کر کے آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ انہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کی اتباع کرو، اللہ نے جیسے بتایا ہے ویسا کرو، اللہ کے نافذ کردہ قانون پر چلو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ نے جو نازل کیا اس پہ نہیں چلیں گے، اللہ جو فرما رہے ہیں ہم اس پہ نہیں چلیں گے، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب وہ دیکھو قرآن کیسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن و سنت پہ چلنا ہے۔ ہم میں سے اکثر کتنے کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ وہ باپ دادا کے طریقے قرآن و سنت سے بالکل الٹ ہوتے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں پر چلو، اللہ کے نافذ کردہ قانون پر چلو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے عقیدے، ان کے رسم و رواج کی پابندی کریں گے۔ وہ بھی تو آخر سمجھ رکھتے تھے، وہ کوئی بیوقوف تو تھے نہیں۔
اگر ان لوگوں کے آبا و اجداد واقعی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے تو ان کے راستے پر چلنا نیکی کی بات تھی. اگر وہ صحیح شریعت پر چل رہے ہوتے، اگر وہ قرآن و سنت پر چل رہے ہوتے تھے تو ان کے راستے پر چلنا نیکی کی بات تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، کہ میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر ہوں. اب وہ آبا و اجداد کون تھے؟ وہ تو نبی تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جو کہ صحیح راستے پر تھے. اس کے برخلاف اگر آبا و اجداد غلط راستے پر چل رہے ہو تو پھر ان کی پیروی کرنا جبکہ واضح ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے باوجود ان کے راستے پر چلنا، یہ کس قدر بیوقوفی کی بات ہوگی. اسی لیے قرآن نے پھر اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ اگر ان کے آبا و اجداد نہ تو عقل مند ہو نہ وہ ہدایت یافتہ ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کے راستے پر چلیں گے؟ یعنی قرآن نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہاں اگر وہ صحیح راستے پر تھے تب تو ٹھیک ہے چلو، لیکن اگر نہیں تھے تو پھر بھی چلو گے. مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں تو پیروی کی جا سکتی ہے، مگر گناہ کے کاموں میں ایسا کرنا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں کئی چیزیں گنوا سکتا ہوں، ایک چیز گنا دیتا ہوں. ہمارے یہاں صدقے کے بہت سے خود کے گھڑے ہوئے طریقے رائج ہیں، اور صدقے پر ہم نے کئی پابندیاں لگائی ہے کہ اس طریقے سے کریں گے، ایسے لوگوں کو جمع کریں گے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو ہی صدقہ ادا ہوگا، تو ہی ثواب پہنچے گا، نہیں تو نہیں پہنچے گا. ہم نے خود کر دی کئی پابندیاں. کہتے صدقے کے لیے کالے جانور کی کالی سری ہونی چاہیے، اس کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس درہم ہے وہ درہم دے، جس کے پاس دینار کی گنجائش ہے وہ دینار صدقہ دے. مقصد یہ ہے کہ جو چیز بھی ملے اس پہ صدقہ دیا جا سکتا ہے. اناج دیا جا سکتا ہے، کھجوریں دی جا سکتی ہے، کپڑا دیا جا سکتا ہے، کتاب دیا جا سکتا ہے، ہر چیز. گوشت اور سری کی کوئی پابندی نہیں ہے. فقیروں کو کھانا کھلائے وہی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی چیزوں کو اس میں گڑھ لیا. صدقہ کرنا ہے آپ کہیں کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرا یہ بہترین باغ ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیرے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو. کیا فرمایا؟ کہ جو رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو. صدقہ کرنا چاہتے ہو اچھی بات ہے، لیکن پہلے رشتہ دار. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو صدقے میں کنواں لگوانے کا حکم دیا کہ یہ لوگوں کے لیے جاری کرو، یہ صدقہ ہے. آج بھی صدقے کے طور پر نلکا یا ٹیوب ویل لگوا دیا جاتا ہے. نادار طالب علموں کی تعلیم کے لیے صدقے کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. پریشان حال مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے. ایسی بہت سی مد ہے جن پر صدقے کا مال خرچ ہو سکتا ہے، مگر لوگوں نے کالے جانور کی کالی سیری کو ہی صدقہ سمجھ لیا، اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. اس لیے فرمایا کہ جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے اس کا اتباع کرو. باپ دادا کے غلط اقدام کی اتباع مت کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کفار کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ کافروں کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، اور وہ جانور اس کی چیخ و پکار، اس کی آواز کو سنتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، کہ کہنا کیا چاہتا ہے نہیں پتا. اسی طرح کافر بھی اللہ کے نبی کی آواز تو سنتے ہیں مگر جانوروں کی طرح ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ کیوں ہو گیا؟ جب انہوں نے خود اپنے آپ پر یہ لاگو کیا کہ نہیں ہم حق سنیں گے، نہیں ہم حق بولیں گے، نہیں ہم حق دیکھیں گے، نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے خود نہیں سننا چاہا تو اللہ نے کیا کہا؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں. عقل ہے، آنکھیں ہے، سننے کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے عقل اور شعور چھین لیے. اللہ نے انسان کو 3 بڑی نعمتیں دی ہے: سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. مگر لوگ ہیں کہ ان طاقتوں کو استعمال نہیں کرتے، گونگے ہیں، بہرے، اندھے بنے.
کہ حق سننا نہیں چاہتے، حق بولنا نہیں چاہتے، حق دیکھنا نہیں چاہتے. اس کو کہتے ہیں صم بکم عمی، کہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے. کہ حق سننے سے گونگے، حق بولنے سے گونگے، حق سننے سے بہرے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے، نہ تو حق بات سننے کو تیار ہے، نہ حقیقت کو دیکھ کر پرکھتے ہیں، نہ حق کی بات پوچھنے کے لیے بولتے. یہ اللہ کی ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے. آپ دیکھو، جب کوئی آدمی ایک جگہ لگا ہوا ہو اور وہ نہ دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت نے کیا کہا ہے، کسی ایک جگہ آپ اس کو کہو ہزاروں بات، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپے سے باہر ہو جائے گا. یہی چیزوں کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، رسول اللہ کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، ان چیزوں پر چلو اور ان کو اپنے پرانے طریقوں پر پرکھو. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، قبول کرو، نہیں صحیح ہے اس کو سائیڈ لائن کر دو. کیونکہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ باپ دادا کے طریقوں پر چلو، ہمیں کہا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے. تو یہ سورۃ البقرہ تھی، آیت نمبر 168 سے 171. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت.